الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یقول اللہ عز وجل وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی ہماری مجلس میں ہمارا موضوع سخن اور عنوان ہے شہادات القرآن علی حیات عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ قرآنی شہادات۔ تو یہ شہادات کا لفظ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم قرآن کریم کی 10 محکم آیات جو قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالت بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، قطعی الثبوت بھی ہیں، قرآن حکیم کی آیات ہیں، اور قطعی الدلالت بھی ہیں کہ ان سے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ استدلال بالکل واضح ہے، جیسے کہ ہم اشارہ کریں گے، اور پھر ہر آیت سے جو وجہ استدلال ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ تو پہلی آیت ہے باری تعالی شانہ کا یہ ارشاد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت قرآن حکیم کی اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل واضح ہے، کسی بڑے علم کی، بڑے تأمل، گہرے تأمل کی یا کسی عمیق مطالعے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت سے حیات عیسیٰ سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط ایک لگا دی حضرت عیسیٰ کی موت کی۔ لفظ بھی موت کا بولا، یہاں توفی نہیں ہے، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر کہ وہ ضرور بضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے۔ اب یہ دیکھیں، یہ شرط قرآن حکیم میں ہے اور محکم آیت ہے، ابھی تک یہ شرط موجود ہے اور ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اہل کتاب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقائع توفی، حادثہ توفی پیش آیا اور ان کا جو رفع ہوا، اس وقت سے لے کے اس آیت کے نازل ہونے تک تقریباً 5 صدیاں گزر چکیں، ان میں بھی اہل کتاب موجود تھے۔ تو ان کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے، اور موت واقعہ نہ ہونے کی یہ کھلی آیت ہے اور کھلی دلیل ہے اور قطعی دلیل ہے جو اس آیت کے بیان کے مطابق۔ پھر آپ دیکھیں، آج بھی اس کے نزول سے آج 14 سے زائد صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس عالم میں، یہ جو دنیا کا، جہان کا، اور اتنا کلوز دنیا ہو چکی، ایک بستی کیا، ایک ہاتھ میں، ایک مٹھی میں پوری انسانیت۔ اب آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پوری دنیا کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آج کا انسان پوری دنیا کے اندر موجود اہل کتاب کو شمار کر سکتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، کتنے یہود ہیں، کتنے نصارہ ہیں، کس کس ملک میں رہتے ہیں۔ تو ان سب کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، وَهُوَ حَيٌّ۔ کیوں؟ کہ ان کی موت کے واقعہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں، جیسے کہ مسلمان امت کا عقیدہ ہے۔
قرآن حکیم کی اس آیت کے نزول کے وقت صحابہ کا کیا موقف تھا، اس کو ہم دوسرے حلقے میں بیان کریں گے کہ صحابہ کرام، جہاں ہم یہ ذکر کریں گے کہ امت کے تمام طبقوں کا اجماع، پہلے صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر اس کو یہ ہم اس وقت ذکر کریں گے۔ ابھی ہمارا شاہد اس آیت سے صرف یہ ہے کہ اتنی معمولی سی بات ہے کہ جب تک اہل کتاب کا وجود ہے حضرت عیسیٰ کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اس آیت کا مقصد۔ اور اگر قادیانی یہ تعویل کریں کہ جی ہر کتابی، جیسے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہر کتابی جو ہے وہ موت سے پہلے مان لے گا، اب آپ دیکھیں کہ انسان کی موت آنے کا وقت، وہ حالت اور وہ کیفیت کہ وہ نہ اپنے ایمان کو بتا سکتا ہے، نہ اس کا اعلان کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی گواہی اس وقت ایمان تصور ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت میں اس کی یہ تعویل قادیانی کرتے ہیں تو اس وقت سب کتابی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسی واہی اور ضعیف اور قابل رد دلیل ہے اور تعویل ہے کہ جسے ہم سوائے تعویل باطل کے دیگر کوئی نام نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح حق ہیں، جب وہ اتریں گے تو وہ امام عادل ہوں گے، ان کے ساتھ حضرت مہدی بھی ہوں گے، ان کے ساتھ مسلمان اہل توحید بھی ہوں گے، اور اللہ پاک کی نصرت بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور وہ ظلم کا اس دنیا سے خاتمہ کریں گے، اور سوائے ملت اسلام کے تمام ادیان اور تمام ملتیں سرنگو ہو جائیں گی اسلام کی۔ یہ ہے مسیح حق کی آمد، اور ان کی موت کو اللہ نے ان حالات سے مشروط کر دیا۔ تو جب تک اس دنیا میں ہم مسلمان اور دیگر قومیں اور بیچ میں قادیانی بھی دنیا میں کسی کتابی کو دیکھ لیں تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ تو میری گزارش طلبہ سے یہ ہے کہ وہ ان آیات کو بھی حفظ کریں اور ان سے اسلوب استدلال کو بھی حفظ کر لیں۔ اور دوسری آیت اسی سلسلے میں ہے باری تعالیٰ کا یہ قول وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی خصوصیات یہ ہیں، مسیح حق کی خصوصیات، مسیح موعود جو حق ہیں، برحق ہیں، ان کی خصوصیات دو ذکر کی ہیں اس آیت میں، اور دونوں ان کے تکلم، ان کے کلام اور ان کی گفتگو سے متعلق ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ بچپن میں، پنگھوڑے میں، جب بچہ جو ہے ماں کی گود میں ہوتا ہے اس وقت کلام کریں گے۔ اب یہ کلام واقعی خصوصیت ہے، معجزہ ہے کہ بچے تھوڑا بولتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بچپن کے بولنے کو سورہ مریم میں قرآن بنا دیا گیا۔ جب لوگوں نے مریم سے پوچھا کہ یہ کیسے تیرا بچہ ہوا، تو انہوں نے نہ تو بری عورت ہے، نہ تیرے ماں باپ ایسے تھے، تو ایسے خاندان سے ہے، تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے اسی بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، پنگوڑے میں ایک بچہ ہے، ہم کیسے اس سے بات کریں گے؟ تو اس کا قرآن نے شہادت دے دی کہ عیسیٰ کی بچپن کی گفتگو ہو چکی، بس اتنا شاہد ہے ہمارا۔ رہی ان کی ادھیڑ عمر، بڑھاپے میں، شیخوخت میں گفتگو، تو اللہ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ ہو گیا، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں۔ اب اگر بقول قادیانیت یہ مانا جائے کہ عیسیٰ کی 120 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، تو 120 سال کی عمر میں تو ہزاروں لوگ دنیا میں بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ عیسیٰ کا کیا معجزہ ہے؟ عیسیٰ کا علی وجہ الاعجاز کیا گفتگو ہے؟ جیسے بچپن میں تھی۔ تو عیسیٰ کی دو خوبیاں، اور دونوں ان کی گفتگو سے تعلق رکھتی ہیں۔
اللہ نے ذکر فرمائی۔ اور اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں کہ آج ہم جنوری کی کون سی تاریخ میں ہیں؟ 4، اور سن کون سا؟ 2020۔ تو عیسیٰ کی ولادت اگر یہ مان لی جائے کہ یہ سن میلاد ہے عیسیٰ کا، تو 2000 سے اوپر تو سال ہو گئے نا عیسیٰ کو پیدا ہوئے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ عیسیٰ اگر کل آ جاتے ہیں، 50 سال بعد آتے ہیں، 100 سال بعد، تو 2000 سے اوپر کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے بنی آدم؟ کوئی بھی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور معجزانہ گفتگو جب وہ اتریں گے تو اس وقت ہوگی۔ اگر آج ہی آ جائیں تو 2020 دیکھ لیں، اس عمر کا کون آدمی بات کرتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی بڑی عمر تھی، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50۔ اب آپ دیکھیں کہ 950 سال تک رہے، بڑی عمر ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی آج عمر کتنی ہو گئی دیکھ لیں، 2000 سے اوپر۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ کا معجزانہ طور پہ بڑھاپے کی عمر میں بات کرنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں طلبہ کو خصوصاً اور علماء کرام کو کہ حضرت عیسیٰ کی حیات پہ جو دلائل ہم بیان کر رہے ہیں اور جس کا عنوان ہے شہادات القرآن، ان آیتوں کو بھی یاد کر لیں اور ان سے استدلال کے اسلوب کو بھی یاد کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں بات کرنا قرآن میں ذکر ہو گیا، سورہ مریم میں ہے، اور بڑھاپے میں ذکر کرنا اس طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ تو یہ خصوصیت عیسوی ہیں۔ اور 120 سال کی عمر میں گفتگو، یہ کوئی خصوصیت نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، آج بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے اور وہ بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری آیت ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کی جو منکرین حیات عیسیٰ ہیں، قادیانی ہوں، پرویزی ہوں یا غامدی ہوں، یہ بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ بڑے چپکے سے کہہ دیتے ہیں قرآن تو خاموش ہے حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں۔ اس لیے ہم نے خصوصی عنوان رکھا اس اپنے مجلس کا اور محاضرے کا، شہادات القرآن علی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں یا ان کی بات سن کے کہ انی متوفی کا آ گیا جی، تو اس وقت عیسیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال، 33 سال، 84 سال بعد بھی زندہ رہے، 120 سال۔ تو 120 سال کی عمر میں تو بہت سے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو پھر معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کا یہ کلام لغو ہے، بے حاصل ہے، بے معنی ہے کہ عیسیٰ وہ ہے، مسیح حق برحق وہ ہے جو اتنی عمر میں بات کرے گا جس عمر میں لوگ بات نہیں کرتے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بچپن میں گفتگو کرنا تو ہو گیا، مگر یہ باقی ہے معجزہ ان کا۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ آسمان سے اتریں گے، اور پھر آگے ساری تفصیل ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ بس ابھی نقطہ یہ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر میں بات کریں گے کہ اس عمر میں نہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ بات کر سکتے ہیں۔ اب یہ دوسری آیت جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے، یعنی معنی بھی دیکھ لیں، آسانی سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جب تک عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی وہ یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہو جاتی، معجزانہ طور پہ گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ کیسے وفات ان کی ہو سکتی ہے، ان کی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں آپ بھی۔ تیسری آیت ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، یہاں سے اب ان کا ذکر یہاں سے شروع ہو کے پھر آگے اللہ ان کا ذکر کرتے 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 فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ،
لوگوں عیسیٰ ابن مریم مسیح موعود قیامت کی علامت ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وہ وقع توفی میں یا حادثہ توفی کے وقت مان لی جائے، یا بقول قادیانیت اس کے 84 سال بعد کشمیر میں مان لی جائے، تو پھر عیسیٰ کیسے علامت ساعہ ہوئے، کیسے قیامت کی علامت ہوئے کہ ان کے 500 سال بعد تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو وہ کیسے قیامت کی علامت ہو گئے؟ تو وہ اسی طرح علامت قیامت ہوں گے جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جس طرح کہ امت مسلمہ یہ مانتی ہے کہ اس واقعہ صلیب کے وقت یا واقعہ توفی کے وقت بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کا رفع فرما دیا، وہو حی فی السماء، وہ آسمان میں زندہ ہیں۔ پھر جب اتریں گے تو اتریں گے اس وقت جب کہ وہ حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، وہ اور حضرت مہدی اور مسلمان مومنین اس قدر دین کے لیے محنت کریں گے کہ لا یبقى من الملل الا ملت الاسلام، صرف ملت اسلام ہی باقی رہے گی، اور اس دنیا سے جس قدر دنیا کا ظلم آج تک موجود ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ کا قیامت کی علامت ہونا، کہ ان کے بعد پھر ان کی آمد کے بعد اور ان کے آنے کے اور نزول کے بعد وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، پھر قیامت ہی آئے گی اور کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے 3 آیتیں ذکر کی، پہلی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اس سے وجہ استدلال کو بیان کیا۔ پھر دوسری آیت کون سی ہے؟ دوسری آیت وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور تیسری آیت کون سی ہے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ حضرت عیسیٰ علامت ساعہ ہے۔ تو یہ 3 آیات محکم ہیں، قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالت بھی ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے کسی گہرے علم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ باقی 7 آیات انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں ہم بیان کریں گے، اور ابھی کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔